الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ انسان کے اوپر تو میرے اتنے انعامات ہیں کہ انسان تو میری ذات کا انکار کر ہی نہیں سکتا، میری باتوں کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا تھا کہ دیکھو خود تمہارا وجود، تمہاری زندگی، اور پھر اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر جتنی چیزیں وہ کس نے بنائی تمہارے واسطے۔ اور پھر کل والے درس میں اللہ نے روحانی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور روحانی نعمتوں میں عظیم نعمت اللہ کی خلافت، اللہ کا نائب ہونا، کہ حضرت انسان تجھے میں نے اپنا نائب بنایا۔ حالانکہ فرشتے موجود تھے جو ہر وقت میرا ذکر کرتے، میری عبادت کرتے، میری تسبیح بیان کرتے، وہ موجود تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنا نائب اور اپنا خلیفہ تجھے بنایا، اور ایسا کمال والا میں نے بنایا۔ تو اس روحانی نعمت کا بھی ذکر اللہ نے کیوں کیا؟ کہ حضرت انسان میرا مطیع بن جائے، میرا فرمان بردار بن جائے، میرے احسانات مانے، اور مجھے اپنا سب سے بڑا منعم، انعام کرنے والا اور محسن احسان کرنے والا مجھے مانے سمجھے اور میرا مطیع فرمان بردار بن جائے، اور اس طرح اپنی آخرت برباد نہ کرے، بلکہ دنیا آخرت دونوں۔ کیونکہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ الانسان و عبد الاحسان، یہ انسان جو ہے یہ احسان کا بندہ بن جاتا ہے، احسان کا۔ اس کے ساتھ جب کوئی احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اس کا بندہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس کے مزاج کے مطابق اپنے احسانات یاد دلائے کہ کتنا رحیم ہے وہ، کتنا کریم ہے وہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے انسان جہنم میں جائے تو بھی میری خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور اگر سارے جنت میں جائیں تو بھی میری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی رحیمیت اور قریبیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طرح سے دلائل دے کے ہمیں سمجھا رہا ہے، طرح سے، کہ کسی طریقے سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے اور ہم اللہ کو اپنا رب، اپنا مالک، رازق اور اپنا محسن اور منعم سمجھ کے اللہ کے مطیع فرمان بردار بن جائیں، بات ماننے والے بن جائیں، اور اس طرح ہماری دنیا آخرت دونوں برباد نہ ہو جائیں، اور جو حقیقی دائمی زندگی ہے اس سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اس امت کے آخری دور کے جو حکماء ہیں، اس امت کے بڑے حکیم، دانا علماء، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا خاندان شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اور اسی طرح شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ انسان اگر آدم علیہ السلام سے لے کے اپنے دور تک تاریخ جان لے، اس کے لیے یہ کافی ہے، اور اس کا یہی کمال ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے
آدم علیہ السلام سے لے کے اپنے دور تک، اپنے زمانے تک تاریخ جان لے کہ انسان کی کیا تاریخ ہے، بھی اس میں کمال ہے۔ اس کے لیے آدم علیہ السلام سے پہلے کے ادوار کا جاننا کہ اس میں کیا تھا یہ ضروری نہیں، اور نہ اس کا وہ احاطہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے تو یہ لکھا ہے، لیکن ان سے پہلے بڑے بڑے حکماء گزرے، بڑے بڑے، جیسے تفسیر ابن کثیر والے، یہ بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے محدث ہیں، اور ان کی تفسیر بھی بڑی مستند اور بڑی معتبر ہے۔ انہوں نے بخاری کی شرح بھی لکھی ہے، اور انہوں نے اصول حدیث پہ بھی کتابیں لکھی ہیں، تفسیر ابن کثیر والے نے۔ ویسے تاریخ کی کتابیں بھی سینکڑوں بلکہ ہزاروں مورخین نے لکھی ہیں تاریخ کی کتابیں، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ مستند ترین جو تاریخ کی کتاب ہے وہ بھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ 8ویں صدی ہجری میں گزرے ہیں، اور امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں یہ۔ تو ان کی یہ کتاب ہے تاریخ کی، البدایہ والنہایہ۔ انہوں نے شروع سے لے کے اپنے دور تک جتنی تاریخ انسان ہے، انسان کی تاریخ ہے، وہ انہوں نے لکھی، اور بڑی مستند تاریخ ہے، یہ مستند ترین ہے۔ اور انہوں نے جو یہ تاریخ بھی لکھی ہے روایت کی شکل میں، روایت کی شکل میں تاریخ بھی لکھی۔ تو انہوں نے اپنی تفسیر کی پہلی جلد میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تو جنات تھے، لیکن جنات سے بھی پہلے جو ہے نا وہ کوئی مخلوق دنیا میں آباد ہوئی ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ ہاں، ہند کے نام سے اور بن کے نام سے مخلوق جنات سے پہلے یہ آ رہی ہے، پہلے ہند، اور ہند کے گزرنے کے بعد پھر بن، اور بن مخلوق کے بعد پھر جو ہے نا وہ جنات آئے، اور جنات یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے تک یہاں رہے۔ پھر انہوں نے جب زیادہ دنگا فساد شروع کیا، خون خرابہ شروع کیا، اور بڑا فتنہ اور فساد برپا کیا، تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کی سرکوبی کے لیے پھر فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں نے ان کو مارا، پیٹا اور بھگایا جزیروں کی طرف، پہاڑوں کی طرف، اور اس کے 2000 سال بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جب ارادہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو فرشتوں کے سامنے ارادے کا اظہار فرمایا، جس کا ذکر گزشتہ درس میں ہو چکا کہ میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اس پہ فرشتوں نے کہا، فرشتے کوئی اعتراض نہیں کر رہے تھے، نہ ان کو یہ مجال ہے، بلکہ وہ حکمت معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم جب موجود ہیں اور ہر وقت آپ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، آپ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ہم موجود ہیں، تو پھر ظاہر ہے دوسری مخلوق بنانے کی اور اپنا خلیفہ اور نائب بنانے کی اور اس کے لیے دوسری مخلوق پیدا کرنے کی جو ہے نا اس کی کیا حکمت ہے، وہ حکمت پوچھنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے جواب سے یہ بتایا کہ میرے ہر کام اور ہر حکم کی حکمت کا تمہیں جاننا اور کسی مخلوق کو جاننا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کی حکمت جاننا مخلوق کے لیے ضروری نہیں، اور نہ اس کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مخلوق کا کام یہ ہے کہ خالق، رازق اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو رب ہے ہمارا، وہ جب حکم دے دے تو بغیر چوں چرا کے اس کی حکمت مصلحت اس کو پتہ ہو یا نہ، سمجھ میں آئے یا نہ آئے،
بغیر چون چرا کے کہ اللہ کا حکم ہے، رب کا حکم ہے، اس کو بجا لائے اور اس پر کیا ہو جائے، عمل پیرا ہو جائے، جیسے کہ خود فرشتوں کے اس واقعے میں ہمارے لیے اس میں یہ بڑا سبق ہے۔ آج کی آیات میں بہت ساری باتیں، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مختلف چیزوں کے نام، چیزوں کو پیش کیا فرشتوں پہ اور ان سے پوچھا کہ چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ حالانکہ فرشتوں نے اس سے پہلے کوئی خبر نہیں دی تھی، کوئی خبر دے دے یا پیشن گوئی کرے تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، یہ سچی یا جھوٹی ہو سکتی ہے۔ فرشتوں نے کوئی خبر تو نہیں دی، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ بھئی ان ناموں کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ یہ کس کس چیز کے نام ہیں اور یہ کیا کیا چیزیں ہیں، ان کی خاصیتیں کیا ہیں، ان کی کیفیات کیا ہے، اور پھر ان چیزوں کے اثرات کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، اگر تم سچے ہو۔ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تم سچے ہو۔ دراصل فرشتوں نے جب یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری مخلوق اپنا نائب خلیفہ بنانے کے لیے کیوں پیدا کر رہے ہیں، ہم موجود ہیں، آپ کا ذکر کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، پاکی بیان کر رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں، ہم موجود ہیں، تو اس میں ضمناً ایک دعویٰ تھا، ضمناً کیا تھا، ایک دعویٰ تھا کہ ہم چونکہ ہر وقت آپ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، تو ہم افضل ہیں، ہم کیا ہیں، افضل ہیں، لہذا اس کے باوجود دوسری کسی مخلوق کو پیدا کرنے، اس کو خلیفہ بنانے کی پھر کیا حکمت ہے، کیا ضرورت ہے، کیا حکمت ہے؟ تو یہ ضمن دعویٰ تھا اس کو۔ اور بعض روایات میں بھی آتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ فرشتے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے یہ کہتے تھے آپس میں کہ ہمارا اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، لہذا اللہ ہم سے افضل کوئی مخلوق پیدا نہیں کرے گا۔ وہ جو ضمن دعویٰ تھا ان کے اس قول میں، وہ تو حکیم ذات ہے، حکیم ذات ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ تو دلوں کے بید بھی جانتا ہے، اور ظاہر فرشتوں کی چاہت بھی تھی کہ اللہ ہمیں خلیفہ بنائے، ہمیں اپنا نائب بنائے، یہ چاہت بھی تھی۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی آیت میں بھی فرمایا میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ میں تو دلوں کے جو ہے وہ میں راز جانتا ہوں، بید جانتا ہوں میں۔